نے سوچا وہ قبر کا منظر کتنا بھیانک ہوگا، جس کے اوپر بھی مٹی ہوتی ہے، جس کے نیچے بھی مٹی ہوتی ہے، جس کے دائیں بھی مٹی ہوتی ہے، جس کے بائیں بھی مٹی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے جنت نیکوں کے لیے بنائی ہے، اللہ رب العزت نے جنت نمازیوں کے لیے بنائی ہے، اللہ رب العزت نے جنت قرآن کی تلاوت کرنے والوں کے لیے بنائی ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت حاجیوں کے لیے بنائی ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت نیک لوگوں کے لیے بنائی ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت ان کے لیے بنائی ہے جو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جنت ان کے لیے بنائی ہے جو پڑوسی کا حق ادا کر کے زندگی گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جنت ان کے لیے بنائی ہے جو دل سے اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اللہ رب العزت نے جنت ان کے لیے بنائی ہے جو انسان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، پڑوسیوں کا بھی حق ادا کرتے ہیں، یعنی اپنا ہر ایک قدم اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں گزارتے ہیں۔ یاد رکھو آج ہر انسان جنت میں جانے کا دعویٰ کرتا ہے، میں جنتی میں جنتی، لیکن اللہ قرآن میں صاف فرماتا ہے ان الابرار لفی نعیم، بے شک میں نے نیکوں کے لیے جنت کو بنایا۔ جنت میں جانا چاہتے ہو نمازوں کی پابندی کرنی پڑے گی، جنت میں جانا چاہتے ہو قرآن کی تلاوت کرنی پڑے گی، جنت میں جانا چاہتے ہو رمضان کے روزے رکھنے پڑیں گے، جنت میں جانا چاہتے ہو مال کی زکات نکالنی پڑے گی، جنت میں جانا چاہتے ہو ماں باپ کی دل سے خدمت کرنی پڑے گی، جنت میں جانا چاہتے ہو پڑوسیوں کا حق ادا کرنا پڑے گا، جنت میں جانا چاہتے ہو علماء سے سچی محبت کرنی پڑے گی۔ جب ہم اپنے نبی سے محبت کر کے زندگی کو گزاریں گے اور خدا کی قسم بعد مرنے کے قبر کے اندر جائیں گے اور آقا کا دیدار ہوگا، انشاءاللہ ہم سنیوں کا بیڑا پار ہوگا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں پیغام دیا، رب نے قرآن میں فرمایا بے شک میں نے نیکوں کے لیے جنت کو بنایا۔ اب ہمیں اچھا راستہ چننا ہے، اچھا راستہ چننا ہے، نیک لوگوں کے راستے پہ چلنا ہے، اللہ کے ولیوں کے دامن سے وابستہ ہو کے زندگی کو گزارنا ہے۔ آگے میرا رب فرماتا ہے وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، بے شک میں نے گناہگاروں کے لیے جہنم کو بنایا۔ اللہ نے جنت بھی بنائی ہے، اللہ نے جہنم بھی بنائی ہے، اللہ نے جنت نیکوں کے لیے بنائی، میں نے وہ باتیں آپ کے سامنے رکھ دی۔ آگے رب فرماتا ہے بے شک میں نے گناہگاروں کے لیے جہنم کو بنایا۔ اے انسان سن سن، رب قرآن میں فرماتا ہے میں نے گناہگاروں کے لیے جہنم کو بنایا۔ مختصر کر کے بتا دوں اللہ نے بے نمازیوں کے لیے جہنم کو بنایا، اللہ نے اللہ اکبر مسلمانوں شرابیوں کے لیے جہنم کو بنایا، اللہ رب العزت نے جواریوں کے لیے، زانیوں کے لیے، نبی کے گستاخوں کے لیے جہنم کو بنایا ہے۔ اگر ہم نمازیں چھوڑیں گے جہنم ہمارا انتظار کر رہی ہے، ہم قرآن سے دور رہیں گے، نبی کی شان میں گستاخیاں کر کے زندگی گزاریں گے، جہنم ہمارا انتظار کر رہی ہے، ہم شرابیں پی پی کے زندگی گزاریں گے، جہنم ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ اور شراب خدا کی قسم جس کے بارے میں میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی شراب کا ایک قطرہ بھی جان بوجھ کر حلق کے نیچے اتارے وہ جنت کو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ آج لوگوں کے معاملے بات سمجھ میں نہیں آتی، آج لوگ اچھی طرف نہیں جاتے، اچھے راستے کی طرف نہیں جاتے، آج لوگوں نے نہ جانے زندگی کو کیا سمجھ رکھا ہے۔ یاد رکھو یہ ہمارے دوست ہمارے اس وقت تک کام آئیں گے جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہے، ہمارے رشتہ دار اس وقت تک کام آئیں گے جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہے، ہمارے پڑوسی اس وقت تک کام آئیں گے جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں ایک دن تو آئے گا جب دوست تمہارے کام نہیں آئے گا، ایک دن تو آئے گا جب پڑوسی تمہارے کام نہیں آئے گا، ایک دن تو آئے گا جب تمہارا قریبی دوست تمہارے کام نہیں آئے گا۔ وہ وقت کون سا ہوگا؟ وہ وقت وہ ہوگا جب تمہارے جسم سے روح نکل جائے گی، تمہارا انتقال ہو جائے گا اور تمہارے ہی چاہنے والے، تمہارے اپنے، تمہارے پڑوسی، تمہارے رشتہ دار، تمہارے دوست و احباب تمہیں کاندھے پہ اٹھا کے لے جائیں گے اور قبر کے اندر چھوڑ کر آ جائیں گے۔ خدا کی قسم کبھی کبھی جب رات کو سویا کرو اپنی قبر کو بھی یاد کر لیا کرو۔ آج جب ہم اپنے بستر
میں سوتے ہیں, اکیلے تنہا کمرے کے اندر ہوتے ہیں, اچانک اگر لائٹ چلی جائے تو ہم گھبرا جاتے ہیں, ہم ڈر جایا کرتے ہیں. اگر ہماری کمرے کی چھت پر اگر چھپکلی ہم کو نظر آ جائے تو ہم ڈر جاتے ہیں, کسی بھی طریقے سے اس چھپکلی کو دور کرتے ہیں. لیکن مسلمانوں, کبھی تم نے سوچا وہ قبر کے بستر میں ہوتے ہیں بغیر تکیے کے ہم کو نیند نہیں آتی. اے تکیوں پہ سونے والوں, اے بستر لگا کے سونے والوں, کبھی قبر کے بارے میں سوچا؟ جب رات کو اپنے بستر پہ جایا کرو تو یہ سوچ لیا کرو کہ آج ہم نے نمازیں پڑھی یا نہ پڑھی, آج ہم نے قرآن کی تلاوت کی ہے یا نہیں, آج ہم نے اپنے ماں باپ کو سلام کیا ہے کہ نہیں, آج ہم نے پڑوسی کا حق ادا کیا ہے کہ نہیں. لیکن آج ہم ہیں نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں, قرآن کی تلاوت سے دور ہیں. آج نوجوان ماں باپ کو گھور گھور کے زندگی گزار رہا ہے, ماں باپ کو ستا رہا ہے, ماں باپ کو گالیاں دے رہا ہے, ماں باپ کو گھر سے نکال رہا ہے. اے ماں باپ کو گالیاں دینے والوں, ماں باپ کو بھوکا ماننے والوں, ایک لقمے کے لیے ماں باپ کو ستانے والوں, ذرا سوچو مرنے کے بعد جب اپنی قبر کے اندر جاؤ گے اور قبر کے اندر اگر میرے آقا نے چہرہ پھیر لیا تو بولو کوئی دوست بچانے نہیں آئے گا, قبر میں تمہارا ساتھی بچانے نہیں آئے گا, قبر میں تمہارا رشتہ دار بچانے نہیں آئے گا. ایک ذات ہے جو قبر میں بھی تمہارے کام آئے گی, ایک ذات ہے جو کل قیامت کے دن تمہارے کام آئے گی. اسی ذات سے اپنا رشتہ مضبوط کر لو. وہ ذات کوئی اور نہیں, وہ ذات حسنین کے نانا کی ذات ہے, وہ ذات نبیوں کے امام کی ذات ہے. اگر دنیا میں ترقی چاہتے ہو, بات کرنے کے قبر میں سکون چاہتے ہو, کل قیامت کے دن جنت چاہتے ہو, تو نبی کی محبت دل میں بسا کے زندگی گزارنا شروع کر دو. یقیناً دنیا میں بھی کامیاب رہو گے, بعد مرنے کے قبر میں بھی کامیاب. لیکن آج ہم ہیں نوجوان اپنے ماں باپ کو ستا رہے ہیں, پڑوسی پڑوسی کو ستا رہا ہے, رشتہ دار میں بول چال بند. آج ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں. آج ہم شریعت کے مطابق نہیں بلکہ اپنی طبیعت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں. دل میں آیا تو امام صاحب کو سلام کر لیا, دل میں آیا تو پڑوسی کا حق ادا کر لیا, دل میں آیا تو قرآن کی تلاوت کر لی, دل میں آیا تو نماز پڑھ لی. اے لوگوں, کب تک اپنی زندگی کے مطابق اپنی منمانی کرو گے, کب تک اپنے آپ زندگی گزارو گے؟ کامیابی چاہتے ہو, ترقی چاہتے ہو, بعد مرنے کے قبر میں سکون چاہتے ہو تو نبی کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ, آقا کے فرمان پہ عمل کر لو. ہمیں فرصت ہی نہیں, ہمیں فرصت ہی نہیں, ہم کہاں آقا کے فرمان پہ عمل کرتے ہیں. ہم تو آقا کا فرمان سننے کے لیے تیار نہیں, ہم تو آقا کی حدیث سننے کے لیے تیار نہیں. آؤ سنو بات کو مکمل کر لوں. میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا تھا قیامت کا دن ہوگا, نفسی نفسی کا عالم ہوگا. کل قیامت کا دن جنت 5 لوگوں کو تلاش کرے گی. بول دو محبت سے سبحان اللہ. اس حدیث میں پیغام لے جاؤ اور میں بات کو مکمل کر لوں. کتنے لوگوں کو؟ 5 لوگوں کو جنت قیامت کے دن تلاش کرے گی, اور وہ لوگ خوش نصیب ہوں گے جن کو قیامت میں جنت تلاش کرے گی. جانتے ہو وہ 5 لوگ کون کون ہوں گے؟ آپ بھی کوشش کریں ان 5 لوگوں کے اندر شامل ہونے کی. اللہ اکبر. مسلمانوں, حدیث مکمل کر لوں. آقا فرماتے ہیں پہلا وہ ہوگا قیامت کے دن جس کو جنت تلاش کرے گی, پہلا وہ ہوگا میرے مصطفیٰ فرماتے دنیا کے اندر جو قرآن کی کثرت سے تلاوت کرتا ہوگا. بولنے پیچھے والے بھی بولے محبت سے سبحان اللہ. آقا فرماتے پہلا وہ جو دنیا میں قرآن کی کثرت سے تلاوت کرتا ہوگا. لیکن آج معاملہ کیا ہے؟ قرآن تو دور کی بات, ہم قرآن کو اٹھا کے تک نہیں دیکھتے. ہم نے قرآن کتابوں میں سجا کے رکھ دیا. ہم دنیا کی دنیا کے ہر اخبار پڑھتے ہیں, صبح کو اٹھتے ہیں فیس بک بھی چیک کرتے ہیں, واٹس ایپ بھی چیک کرتے ہیں, ٹویٹر بھی چیک کرتے ہیں, انسٹاگرام بھی چیک کرتے ہیں, اخبار بھی پڑھتے ہیں. لیکن آج ہم بعد نماز فجر ہم قرآن کو کھول کے نہیں دیکھتے, ہم قرآن کی تلاوت نہیں کرتے. اور قرآن تو اللہ کی وہ مقدس کتاب ہے. اللہ اکبر. مسلمانوں, جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اللہ کی رحمتوں کا نزول اس گھر میں ہوتا ہے. آج لوگ کہتے ہیں ترقی ترقی ترقی, برکت نہیں ہو رہی, برکت نہیں ہو رہی. آج ہم نے ان کاموں کو چھوڑ دیا ہے جن کاموں کے کرنے سے گھر میں برکتیں ہوتی ہیں. وہ کام کیا ہے؟ وہ کام نماز ہے, وہ کام قرآن کی تلاوت ہے. مصطفیٰ فرماتے ہیں جو دنیا میں کثرت سے قرآن کی تلاوت کرے گا قیامت کے دن جنت اس کو تلاش کرے گی. سبحان اللہ.
اس لیے قرآن سے رشتہ مضبوط کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو، ایک پارہ نہ صحیح آدھا پارہ نہ صحیح کم سے کم 2-4 رکوع روزانہ قرآن کی تلاوت کیا کرو اور اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلاؤ، اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ اس لیے جب تمہارا انتقال ہوگا، اگر تم نے اپنے بیٹے کو قرآن پڑھایا ہوگا، عالم بنایا ہوگا، قاری بنایا ہوگا، حافظ بنایا ہوگا، تو تمہارے انتقال کے بعد یہی تمہارا حافظ قرآن بیٹا کام آئے گا، تمہاری خود نماز جنازہ پڑھاتا ہوا نظر آئے گا، تمہارے سارے رشتہ دار تمہارے انتقال کے بعد تمہیں دفنا کے قبر میں چھوڑ کے آ جائیں گے، لیکن اگر تم نے ایک بیٹے کو بھی حافظ بنایا ہوگا، سارے آ کر بریانی پر ٹوٹ پڑیں گے، کوئی بریانی گرم مانگ رہا ہوگا، کوئی بریانی کی بوٹی مانگ رہا ہوگا، کوئی کچھ مانگ رہا ہوگا، لیکن جو تم نے حافظ قرآن بیٹا بنایا ہوگا، سب کے بعد وہ اکیلا تنہا قبر پہ باقی رہے گا، کبھی یاسین شریف کی تلاوت کرے گا، کبھی سورہ ملک کی تلاوت کرے گا، کبھی سورہ بقرہ کی تلاوت کرے گا، کبھی سورہ رحمان کی تلاوت کرے گا۔ آج ہم نے قرآن کو ہلکا سمجھ رکھا ہے، ہم دنیا کی تعلیم اپنے بچوں کو دلاتے ہیں، ہم قرآن کی تلاوت تعلیم سے اپنے بچوں کو دور رکھتے ہیں۔ آؤ قرآن کی شان کیا ہے، قرآن کا مقام و مرتبہ کیا ہے، حضرات کی وہی قرآن ہے، اسی قرآن کے اندر ایک سورت ہے جس کے بارے میں میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں، جس کو سورہ اخلاص کہا جاتا ہے، آقا فرماتے ہیں جو سورہ اخلاص کی 3 مرتبہ تلاوت کرے اللہ تعالیٰ اس کو ایک قرآن پاک کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرات یہ وہی قرآن ہے، اسی قرآن کے اندر ایک سورت ہے جس کو یاسین شریف کہا جاتا ہے، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جو یاسین شریف کی ایک مرتبہ دل سے ثواب کی نیت سے تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 قرآنوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرات یہ وہی قرآن ہے، اسی قرآن کے اندر ایک سورت ہے جس کو سورہ واقعہ کہا جاتا ہے، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جو روزانہ شام کو سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گھر سے غریبی کو دور کر دیا کرتا ہے۔ حضرات یہ وہی قرآن ہے، اسی قرآن کے اندر ایک سورت ہے جس کو سورہ ملک کہا جاتا ہے، مصطفیٰ فرماتے ہیں جب سورہ ملک کی تلاوت کرنے والا اپنی قبر میں جائے گا اللہ اس کی قبر کو جنتی باغوں میں سے باغ بنا دے گا۔ حضرات یہ وہی قرآن ہے، اسی قرآن کے اندر ایک سورت ہے جس کو سورہ کہف کہا جاتا ہے، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جو روزانہ صبح کو سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتوں کی تلاوت کرے گا وہ دجال کے فتنے سے بھی محفوظ ہے۔ آقا فرماتے ہیں وہ دجال کے فتنے سے بھی محفوظ رہے گا۔ آج ہم نے قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دیا، اسی لیے پریشانیاں ہمارے گھروں میں، برکتیں اسی لیے نہیں ہوتی، ہم آقا کے فرمان پہ عمل نہیں کرتے، پھر کہتے کامیابی نہیں مل رہی۔ سورہ واقعہ پڑھو، سورہ ملک پڑھو، سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرو۔ آج ہمیں قرآن کی تلاوت کا شوق رہا ہے، آؤ سنو کروڑوں حنفیوں کے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، جانتے ہو امام اعظم ابو حنیفہ کو قرآن کی تلاوت کا کتنا شوق تھا۔ تاریخ بتاتی ہے امام اعظم ابو حنیفہ نے عشاء کے وضو سے 45 سال تک فجر کی نماز کو پڑھا ہے، سبحان اللہ، 45 سال تک۔ آپ نے یہ تو سنا غوث پاک نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کو پڑھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت شاعر اسلام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیض نواز کے مالک جناب مفتی عامر ظفر صاحب جو بریلی شہید کی سرزمین سے چل کر تشریف لائے، میرے فوراً بعد انشاءاللہ آپ ان کو سماعت کریں گے۔ میں اپنی حدیث پاک جو میں نے موضوع بنایا میں اس کو مکمل کروں، جی لگا کے بولے سبحان اللہ، اور طرف کے بولے یا رسول اللہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے 45 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کو پڑھا۔ جانتے ہو امام اعظم ابو حنیفہ کو قرآن کی تلاوت کا کتنا شوق تھا، چند منٹ میں سنیے بات کو مکمل کر لیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رمضان المبارک کے مہینے میں 61 قرآن پورا کیا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ کتنے قرآن؟ آج ہم 2-4 قرآن پڑھ لیں تو اپنے آپ کو سب سے بڑا قاری سمجھتے ہیں کہ ہم نے اتنے قرآن پڑھ دیے، اتنے قرآن پڑھ دیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کروڑوں حنفیوں کے امام رمضان کے مہینے میں 61 قرآن ختم کیا کرتے تھے، مکمل کیا کرتے تھے۔ 30 قرآن دن میں، 30 قرآن رات میں، اور 1 قرآن نماز تراویح میں ادا کیا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، تاریخ بتاتی ہے امام اعظم ابو حنیفہ نے ایک روایت کے مطابق 55 حج کیے، سبحان اللہ، 55 حج کیے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ جس مکان میں وصال ہوا، انتقال ہوا، اسی مکان میں انتقال سے پہلے آپ نے 7
7,000 مرتبہ قرآن پاک کو ختم کیا. سبحان اللہ. 7,000 مرتبہ قرآن پاک کو مکمل کیا. جانتے ہو اور ان کے بارے میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کا 30 سال کا معمول تھا, 30 سال کا دستور تھا. جانتے ہو کیا دستور تھا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ 30 سال تک ایک رات میں 30 سال تک یعنی ہر رات ایک رکعت میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں امام اعظم 30 سال تک ہر رات پہلی رکعت میں ایک قرآن پاک مکمل کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. ایک قرآن ہر رات ایک رکعت میں پہلی رکعت میں ایک قرآن پورا کیا کرتے تھے. اور آپ کا یہ معمول, آپ کا یہ عمل 30 سال تک رہا. آج ہم بات کرتے ہیں کامیابی کی ترقی کی. ہم کہاں قرآن پڑھتے ہیں؟ قرآن سے محبت کرو. کامیابی چاہتے ہو قرآن کو سینے سے لگا لو, بات کو مکمل کر لو. نبی فرماتے ہیں قیامت کا دن جنت 5 لوگوں کو تلاش کرے گی. اجازت ہے آگے بڑھ جاؤں؟ حدیث مکمل کر دوں. ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ. سارے لوگ بولے یا رسول اللہ. نمبر 1 جو قرآن کی دنیا میں کثرت سے تلاوت کرتا ہے. نمبر 2 مصطفیٰ فرماتے جو دنیا میں بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے. اللہ نے دولت سے نوازا ہے, دولت عطا کی ہے, تو دنیا کے اندر پڑوسیوں کو کھانا کھلاؤ, بھوکوں کو کھانا کھلاؤ, یتیموں کو کھانا کھلاؤ, مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. اگر تم نے یہ نہ کیا تو کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں یہ جواب بھی دینا ہوگا. یتیم مسکین کل قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں کہیں گے مولا یہ میرے محلے کے مالدار ہیں, امیر ہیں, ان پر دنیا میں ہمارا حق تھا, انہوں نے وہ ہمیں نہ دیا, آج ہم ان سے اپنا حق مانگیں گے. اللہ اکبر. مسلمانوں وقت بہت ہو رہا ہے. نمبر 3 سنیں, تیسرا وہ شخص کون سا ہوگا قیامت کے دن جس کو جنت تلاش کرے گی؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں جو ننگوں کو کپڑا پہناتا ہے, جو ننگوں کو کپڑا پہناتا ہے, جو یتیموں کی مدد کرتا ہے, غریبوں کو کپڑے پہناتا ہے. چہروں کی محفل میں آنے والوں کچھ نہ کچھ پیغام لے کے جاؤ. آج ہمارے نوجوان اپنا پیسہ خرافات میں بہت خراب کرتے ہیں. شادی کسی نوجوان کی ہونے لگے 10-20 ہزار کے پٹاخے, 10-20 ہزار کے پٹاخے. میں اس نوجوان سے بڑی محبت سے کہنا چاہوں گا تو 10-20 ہزار کے پٹاخے اپنی شادی میں نہ لے کے آ, بلکہ اپنی شادی میں کام کیا کر. اپنی بستی کے 2-4 غریبوں کو اپنے ساتھ لیا کر. شادی کی تاریخ سے پہلے جب تو اپنی شادی کے لیے کپڑے لے کے جائے, کپڑے لینے کے لیے جائے تو اپنی غریب کے 2-4 غریبوں کو, اپنی بستی کے 2-4 غریبوں کو اپنے ساتھ لے جایا کر, اور ان غریبوں کو اللہ اکبر کپڑے دلا دیا کر, اور اپنے ساتھ انہیں لباس میں ان کو برابر میں لے جایا کر. خدا کی قسم ادھر وہ بستی کے غریب خوش ہوں گے, ادھر اس سے میرے آقا راضی ہو جائیں گے. خرافات کرنے سے, آتش بازی کرنے سے, ڈیجے باجے سے ہو سکتا ہے کل قیامت کے دن کو جہاں تمہارے جہنم میں جانے کا سبب بن جائے. اگر تم نے خرافات کو بند کر کے کسی غریب کی مدد کر دی, کسی یتیم کی مدد کر دی, کسی مسکین کی مدد کر دی, تو وہ مسکین بھی خوش ہو جائے گا, اللہ بھی خوش ہو جائے گا, اور اللہ کے رسول بھی خوش ہو جائیں گے. تو ننگوں کو کپڑا پہناؤ, یعنی مظلوموں کو کپڑا پہناؤ, یتیموں کو کپڑا پہناؤ. نمبر 4 سنیں, میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جو تھا وہ ہوگا جو دنیا میں اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہوگا. غور کریں, میں بھی اپنے اوپر غور کروں, آپ بھی اپنے اوپر غور کریں. آج نوجوان بلا وجہ گانے گنگناتے ہیں, چوراہوں پر گالیاں دیتے, بلا وجہ گناہوں کے دلدل میں پھنستے ہیں. میرا رب قرآن میں فرماتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. رب فرماتا ہے خرابی ہے اس انسان کے لیے جو اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے برائیاں کرتا ہے. اللہ نے زبان دی ہے تو اس سے نبی کی نعت کے ترانے گنگناؤ. اللہ نے زبان دی ہے, سرکار پہ اس زبان سے درود پاک پڑھا کرو. بلا وجہ کسی کو گالی نہ دو, چوراہوں پر کسی کو برا بھلا نہ کہو, کسی کی چغلی نہ کرو, کسی کی غیبت نہ کرو. میرے مصطفیٰ فرماتے من کان ذا وجہین فی الدنیا کان لہ یوم القیامہ لسان من نار. مشکات شریف کی حدیث پاک ہے, صفحہ نمبر 413 پہ موجود ہے. حضرت عمار سرکار کے صحابی اس حدیث کے راوی ہیں, وہ کہتے آقا نے ارشاد فرمایا دنیا کے اندر جو 2 منہ والا ہوگا قیامت کے دن اس کی زبان میں جہنم کی آگ کو بھرا جائے گا.
मुस्तफा फरमाती दो मुंह से मुराद दुनिया में जो चुगली करता होगा, गीबत करता होगा, ऐसे इंसान की ज़बान में क़यामत के दिन जहन्नम की आग को भरा जाएगा। ज़बान से किसी को बुरा भला ना कहो, गाली ना दो, किसी की चुगली ना करो, बल्कि अल्लाह ने ज़बान दी है सरकार पर दुरूद पढ़ो, सरकार पर सलाम कहो, कि हो सके तो आपको वक्त मिले, आपको टाइम मिले तो कम से कम रोजाना सरकार पर 313 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लिया करो। नंबर 4 मुस्तफा फरमाती जो अपनी ज़बान की हिफाजत करता है क़यामत में जन्नत उसको तलाश करेगी। आखिरी सुने, आका फरमाते 5वां वो शख्स होगा जिसको जन्नत क़यामत के दिन तलाश करेगी। 5वां वो होगा, मुस्तफा फरमाते दुनिया में जो कसरत से मुझ पे दुरूद पाक पढ़ता होगा। सुभान अल्लाह। आज हमारे पास हर जगह के लिए वक्त है, हर जगह हम कई कई घंटे बिना वजह बैठते, अगर वक्त नहीं तो सरकार पे दुरूद पाक पढ़ने के लिए नहीं। उलमा फरमाते जो 313 मरतबा रोजाना सरकार पे दुरूद पाक पढ़े उसका शुमार कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वालों में होता है। इसलिए अपनी जिंदगी को अच्छा कर ले, दुनिया में कामयाबी चाहते हो, तरक्की चाहते हो, माँ बाप की दिल से खिदमत करें, क्योंकि माँ बाप राजी है, नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल है, माँ बाप राजी है, रोज़े अल्लाह की बारगाह में कबूल है, माँ बाप राजी है, हज अल्लाह की बारगाह में कबूल है। अगर हमारे माँ बाप हमसे नाराज है, कोई भी इबादत हमारी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं हो सकती। और मैं तो आखिर में इतना कहूंगा, दुनिया के अंदर माँ बाप की बद्दुआएं नहीं बल्कि माँ बाप से दुआएं लेकर जिंदगी को गुजारो। आज हर इंसान, बस आखिरी बात खत्म, आज हर इंसान तरक्की चाहता है, कामयाबी चाहता है। पीरों को भी अपने घर बुलाओ, पीरों की भी खातिर करो, पीरों की भी खिदमत करो, लेकिन सबसे बड़ा अगर कोई पीर तुम्हारे घर में है तो तुम्हारा बुरा बाप है, तुम्हारी बूढ़ी माँ है। जब तक वो राजी नहीं होंगे अल्लाह तुमसे राजी नहीं हो सकता, अल्लाह का रसूल तुमसे राजी नहीं हो सकता। जानते हो माँ की दुआ में कितना असर है? 1-1.5 मिनट की बात सुन ले और दिल पे तख्ती पे नोट कर ले। अल्लाह अकबर। मुसलमानों एक शख्स था जो बड़ा गुनहगार था, बदकारो बदफआल था, तरह तरह के गुनाह किया करता था। अल्लाह अकबर। मुसलमानों मुख्तसर बता दूं, जब उसका इंतकाल हुआ, इंतकाल के बाद उसको किसी ने ख्वाब में देखा। क्या देखा? वो जन्नत में जन्नती लिबास पहने हुए है, जन्नत में हाजियों के साथ है। जिसने उसको ख्वाब में देखा, जानते उसने मालूम किया, वो कहने लगा तुम तो बड़े गुनाहगार थे, बदकारो बदफआल थे, तरह तरह के गुनाह किया करते थे, तुमको जन्नत कैसे मिली, जन्नती लिबास कैसे मिला, जन्नत में हाजियों का साथ कैसे मिला? वो कहने लगा हाँ मैं दुनिया में गुनाह तो किया करता था, तरह तरह के गुनाह किया करता था, लेकिन मेरा एक अमल था। वो कहने लगा कौन सा अमल था? वो कहने लगा मेरा अमल ये था, जब मैं अपने घर से निकलता था, मेरे घर में मेरी बूढ़ी माँ रहती थी, मैं अपने सर को अपनी बूढ़ी माँ के कदमों में रख दिया करता था। जब मैं अपने सर को अपनी बूढ़ी माँ के कदमों में रखता था तो मेरी माँ मेरे लिए दिल से दुआ करती थी और कहती थी मौला मैं अपने बेटे से राजी हूँ, तू भी मेरे बेटे से राजी हो जा, मेरे बेटे के गुनाहों को माफ कर दे। वो शख्स कहता है ऐ इंसान, अल्लाह ने मेरे मरने के बाद मेरे गुनाहों को न देखा बल्कि मेरी माँ की दुआ को कबूल कर दिया और माँ की दुआ की वजह से मुझे जन्नती बना दिया, जन्नत में हाजियों को साथ अता फरमाया। इस्लाम जिंदाबाद। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।